أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے ایمان والو، اللہ تمہیں احرام کی حالت میں ایسے بعض شکار سے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، لیکن تم شکار نہیں کرنا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے یعنی شکار کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے ویسا ہی جانور بدلے میں دے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے۔ یہ قربانی کعبے کو پہنچنے والی ہو یعنی حدود حرم میں ذبح ہو، یا چند مسکینوں کا کھانا کفارہ ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر ہر مسکین کو صدقہ فطر کی رقم دے، یا جتنے صدقہ فطر بنے اس کے بدلے روزے رکھ لے تاکہ وہ اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھے۔ اللہ نے معاف فرما دیا جو اس حکم سے پہلے گزر چکا، اور اب جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اللہ نے احترام والے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، یعنی بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے رکھے، اور اسی طرح احترام والے مہینے کو اور حرم کی قربانی اور قربانی کے ان جانوروں کو جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک
اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف ہمارا حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ اے بندے تجھے ناپاک کی کثرت اچھی لگے، تو اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔